میں بیماری کے بعد آج پہلی تقریر کر رہا ہوں، توجہ، میں بیماری کے بعد پہلی تقریر کر رہا ہوں، پہلے کی تقریر کر رہا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا تھا مولانا صاحب کب شروع کرو گے؟ میں نے کہا پہلے سے شروع کروں گا۔ میرے اتنے دنوں کی خاموشی پر خوش ہونے والوں، میرے اتنے دنوں چپ رہنے پر خوش ہونے والوں، میں نے آغاز پہلے سے کر لیا ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ میں آج سب سے پہلے اس عظیم الشان جلوس، جو مرکزی جلوس لسبیلا سے یہاں تک آیا اور ہر اضلاع اور ہر ٹاؤن سے آنے والے جلوسوں کے تمام شرکاء کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور بہترین نظم و نسق پر کراچی ڈویژن کے ذمہ داران حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے محنت کی، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملک میں ہونے والے جمادی الثانی کے اس مہینے میں بچوں کے جلوس، سیمینار اور جلسے اور آج کے جلوس، پورے ملک کے تمام ذمہ داران کو اس پر شاباش دیتا ہوں جنہوں نے پرامن رہ کر اس خوبصورت عنوان کو اجاگر کیا، بتایا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو کیا ہو گیا کہ آپ گلی میں، کوچہ میں، بازار میں اور شہروں میں ایک نعرہ لگائی جا رہے ہیں اور ایک صدا بلند کر رہے ہیں، اور آپ کا نعرہ اور صدا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ سوال کرنے والا سائل سوال کرتا ہے مولانا صاحب ابو بکر، ابو بکر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم ابو بکر اس لیے کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کو اور آنے والے صدیوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر کو چھوڑ کر اسلام کی بات پوری نہیں ہوتی، ابو بکر کو چھوڑ کر قرآن کی بات پوری نہیں ہوتی، ابو بکر کو چھوڑ کر توحید کی بات پوری نہیں ہوتی، ابو بکر کو چھوڑ کر رسالت کی بات پوری نہیں ہوتی، ابو بکر کو چھوڑ کر آغاز کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر عروج کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر غار کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر ہجرت کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر سفر کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر معراج کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر نماز کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر سخاوت کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر چندہ دینے کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر مال دینے کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر قربانی دینے کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر وفا کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو چھوڑ کر عشق کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو چھوڑ کر یارانے کی بات نہیں ہو سکتی، ابو بکر کو چھوڑ کر ابتدا کی بات نہیں ہو سکتی، بھائی ابو بکر کو چھوڑ کر ایک کی بات نہیں ہو سکتی، اکیلے کی بات نہیں ہو سکتی، آغاز کی بات نہیں ہو سکتی، واحد کی بات نہیں ہو سکتی۔ جب بھی ذکر ہوگے ابو بکر کا نام ضرور آئے گا،
اس لیے دنیا کو بتاتے ہیں دنیا والوں ہر چیز کو سمجھنا ہے تو چابی کو تو تلاش کرو نا، چابی کو تو تلاش کرو نا جس سے ہر عنوان کھلتا ہے، چابی کو تو تلاش کرو نا جس سے ہر باب کھلتا ہے، اس شخص کو تو تلاش کرو نا جس سے جنت کا ہر دروازہ کھلتا ہے، اسے تو پوچھو نا جس کی نظر میں رسول ملتا ہے، اس کو تو دیکھو نا جس کی گود میں حضور نظر آتا ہے، اس کو تو سمجھو نا جس کے کندھوں پہ حضور سواری کرتا ہے، اسے تو دیکھو نا جو قرآن میں آتا ہے، اسے تو دیکھو نا جو قرآن لکھواتا ہے، اسے تو دیکھو نا جو سورت بتاتا ہے، اسے تو سمجھو نا جو سیرت بتاتا ہے، اسے تو سمجھو نا جو نبی کے دائیں نظر آتا ہے، بائیں نظر آتا ہے، آگے نظر آتا ہے، پیچھے نظر آتا ہے، اور بابا اسے تو سمجھو نا جو بچپن میں دوست ہے، لڑکپن میں دوست ہے، جوانی میں دوست ہے، شباب میں دوست ہے، مکہ میں دوست ہے، مدینہ میں دوست ہے، راستے میں دوست ہے، سفر میں دوست ہے، اثر میں دوست ہے، دشمنی میں دوست ہے، مشکلات میں دوست ہے، پریشانی میں دوست ہے، شیب ابی طالب میں جائے تو تب دوست ہے، مکہ میں مار کھائے تو تب دوست ہے، کوئی پتھر مارے تو تب دوست ہے، کوئی راستہ روکے تو تب دوست ہے، کوئی گھسیٹے تو تب دوست ہے، زخم لگ جائے تو تب دوست ہے، خون ہو جائے تو تب دوست ہے، بے ہوش ہو جائے تو تب دوست ہے، ہوش میں آ جائے تو تب دوست ہے، کچھ کھائے پیے بغیر دروازے پہ پہنچ جائے تو تب دوست ہے، ساری دنیا چھوڑ جائے وہ ساتھ رہے تب دوست ہے، لوگ مخالفت کرے وہ حمایت کرے، لوگ انکار کرے وہ اقرار کرے، لوگ نفرت کرے وہ پیار کرے، لوگ پیچھے ہٹے وہ آگے بڑھے، لوگ ساتھ چھوڑے وہ ساتھ نبھائے، کوئی آنے کو تیار نہ ہو یہ جانے کو تیار نہ ہو، کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہ ہو یہ ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہو، کوئی قریب بیٹھنے کو تیار نہ ہو یہ قریب سے جانے کو تیار نہ ہو، اور کوئی قریب آنے نہ دے یہ سر جھولی سے اٹھانے نہ دے، اور کوئی نظریں کرے نہ یہ نظریں ہٹائے نہ، کیوں ابو بکر کرتے ہو اس لیے کرتے ہیں اس کے بغیر کوئی دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ ابو بکر کہو نا ذرا، کہو نا ذرا ابو بکر کہو نا ذرا ابو بکر بولو نا ذرا ابو بکر بتاؤ نا ذرا ابو بکر صدا لگاؤ نا ابو بکر آواز لگاؤ نا ابو بکر دنیا کو بتاؤ نا ابو بکر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کلمے کی بنیاد رکھنے والا ابو بکر، پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر، پہلا ساتھ دینے والا ابو بکر، پہلا مومن ابو بکر، پہلا متقی ابو بکر، پہلا پرہیزگار ابو بکر، پہلا طرفدار ابو بکر، پہلا موحد ابو بکر، پہلا ساتھی ابو بکر، پہلا رفیق ابو بکر، پہلا مجاہد ابو بکر، پہلا نمازی ابو بکر، پہلا غازی ابو بکر، پہلا مجاہد ابو بکر، پہلی آواز ابو بکر، پہلی صدا ابو بکر، قرآن میں آئے ابو بکر، حدیث میں آئے ابو بکر، رونقوں میں آئے ابو بکر، محفلوں میں آئے ابو بکر، اور پہلے ابو بکر، پہلا ابو بکر، ہر کام کی بنیاد رکھنے والا ابو بکر، آغاز بننے والا ابو بکر، مکہ میں ساتھ ہونے والا ابو بکر، مدینہ میں ساتھ ہونے والا ابو بکر، سفر میں آنے والا ابو بکر، حضر میں آنے والا ابو بکر، ساتھ لے جانے والا ابو بکر، کندھوں پہ اٹھانے والا ابو بکر، بازار میں لے جانے والا ابو بکر، ساتھ چلانے والا ابو بکر، ساتھ رہنے والا ابو بکر، کہنے والا کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا غار میں بھی ابو بکر ہے نہیں نظر آتا، جا کر آج بھی دیکھ مزار میں بھی ابو بکر ہے۔
اور مولانا عادل عمر صاحب کہہ رہے تھے حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں ہادی عالم نے فرمایا جی ہاں حسنین کے نانا نے فرمایا ہاں 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 فاطمہ کے ابا نے فرمایا جی ہاں رسول خدا نے فرمایا ہاں کائنات کے امام نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا نہیں سکتا اس لیے بنایا نہیں. خلیفہ بنا سکتا تھا اس لیے بنا دیا. بھائی خلیل اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا نہیں سکتا. بناتا تو اس کو بناتا اس کو بناتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنا نہیں سکتا. بناتا تو اس کو بناتا مگر خلیفہ بنانا تھا. کس کو بناؤ تو پھر اس کو بنایا. کہنے والا کہے گا چل کر کہے گا مر کر کہے گا تکلیف میں کہے گا سینے پر ہاتھ مار کر کہے گا زخموں سے چورا چور ہو کر کہے گا میری تقریر سن کر پیش میں آ کر کہے گا کیسے خلیفہ بنایا. میں نے کیسے بنایا کامرو ابا بکر فل یصلی بالناس. عمر موجود ہے عثمان موجود ہے علی موجود ہے عباس موجود ہے عشرہ مبشرہ سارے ہی موجود ہے مگر حضور نے ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر کے امامت کا مصلی انہیں دے دیا. حضور چلے گئے تو خلافت کا مصلی بھی صحابہ نے ابو بکر کو دے دیا. خلیل نہیں بنا سکتا نہیں بنایا. خلیفہ بنا سکتے تھے بنا چھوڑا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب خلیفہ خلاف فصل کیوں کہتے ہو. میں نے کہا اس لیے کہ فصل ہے ہی نہیں. اور بلا فصل کیوں کہتا ہوں. فیصلہ ہی فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے. فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے. فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے. چلے ہوئے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولانا صاحب فاصلہ نہیں ہے تو کیا ہے. میں نے جواب میں کہا یہاں فاصلہ نہیں ہے یہاں فیصلہ ہے فیصلہ. اس نے کہا مولانا صاحب فیصلہ کیا ہے. میں نے کہا فیصلہ ہے خلیفۃ بلا فصل. جزاک اللہ. میں زیادہ مزید تفصیل بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہے انفی صاحب نے بھی منع کیا ہوا ہے اور لدھیانی صاحب نے بھی منع کیا ہوا ہے. میں بیماری کے بعد آج پہلی تقریر کر رہا ہوں. توجہ میں بیماری کے بعد آج پہلی تقریر کر رہا ہوں. توجہ میں بیماری کے بعد پہلی تقریر کر رہا ہوں. پہلے کی تقریر کر رہا ہوں. مجھے کسی نے کہا تھا مولانا صاحب کب شروع کرو گے. میں نے کہا پہلے سے شروع کروں گا. میرے اتنے دنوں کی خاموشی پر خوش ہونے والوں میرے اتنے دنوں چپ رہنے پر خوش ہونے والوں میں نے آغاز پہلے سے کر لیا ہے. پھر شروع ہے. پھر سنو بابا پھر سنو. پھر شروع ہے یعنی پھر سے شروع ہے.
یعنی پھر سے شروع ہے، یعنی پہلے سے شروع ہے، الف سے شروع ہے۔ او بھائی سمجھو میری بات، سمجھو میری بات، الف سے شروع ہے۔ یہاں تک جائیں گے، یہاں تک اس میں کاف آتا ہے، اس میں کاف آتا ہے، اس میں فا بھی آتی ہے، اس میں را بھی آتی ہے۔ او بابا میں نے الف سے شروع کیا، الف سے اس میں یہ تک سبھی کچھ آتے شروع کیے، پھر سے شروع کیے، یعنی الف سے شروع کیے، یعنی ایک سے شروع کیے۔ توجہ، میری عادت نہیں ہے میں عنوان کوئی اور بات کوئی کروں، اس لیے میں نے پہلی بات عنوان کے مطابق کی۔ میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، اسرائیل نے دہشت گردی کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا۔ ہم آج کے اس ابو بکر صدیق کے یوم وفات کے حوالے سے ہونے والے جلوس میں فلسطین کی مسلمانوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم فلسطین کے کاز کے ساتھ کھڑے تھے اور رہیں گے انشاءاللہ، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ شام کی طرح فلسطین بھی فتح ہوگا۔ جس طرح شام کو ابو بکر کے چاہنے والوں نے فتح کیا ہے، ایسے ہی فلسطین کو بھی ابو بکر کے چاہنے والے فتح کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، شام کے مسلمانوں کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، بشار الاسد، ان کی فوج اور ان کے حامیوں نے جس طرح شام میں ظلم و ستم کیے اور ان کی کہانیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، میں آج آپ کو ایک بات اور بتانے لگا ہوں۔ جس وقت انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ فاروق اعظم کے چاہنے والے ایران فتح کریں گے اور ایران فتح ہوگا، ایران کے گماشتوں کو میری یہ بات پہنچا دو، اپنے دلوں کو انگلیوں پہ گننا شروع کر دو، آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بات میں یوں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، بغیر بنیاد کے نہیں کہہ رہا، آغاز ہو چکا ہے۔ تمہاری بدماشی، تمہاری غنڈہ گردی انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے، اور جب ایران فتح ہوگا، جو ظلم و ستم بشار الاسد کی فوج نے کیے ہیں، اس سے زیادہ ظلم ایران کے اندر اب بھی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ عقوبت خانے اور جیلیں موجود ہیں جس میں ایران مخالفین کو بند کیا گیا ہے۔ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بین الاقوامی عدالت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، ایران کے اس خفیہ تہہ خانوں کا بھی سراغ لگایا جائے جہاں پر ان کے مخالفین کو نشانہ بنا کر سالہ سال سے قید رکھا ہوا ہے۔ یہ قید خانے کھلنے چاہیے، نہیں کھلنے چاہیے۔ تیسری بات، شام سے آنے والے لوگ جو یہاں سے وہاں بشار الاسد کے فوج میں شامل ہو کر لڑنے کے لیے گئے تھے، یہاں کے ملاؤں نے، ساکروں نے انہیں وہاں بھیجا تھا، اور وہاں بھیج کر انہیں ٹریننگیں کروا کر ان کے ہاتھ اہل سنت کے خون سے رنگین ہیں، اور ان کے منہ کو مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے، وہ واپس آ رہے ہیں، انہیں واپس لایا جا رہا ہے۔ ان غنڈہ گردوں اور دہشت گردوں کو رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، رکنا چاہیے۔
پاکستان میں ان پر مقدمات درج ہونے چاہیے، فورتھ شیڈول میں انہیں ڈالا جانا چاہیے، اور اگر کوئی حکومت میں بیٹھا شخص جو کسی مذہب اور مسلک کا ہے اس بنیاد پر انہیں لانا چاہے گا، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور جب تک وہ عہدے پر رہے گا ہمارے احتجاج جاری رہیں گے۔ اپنے قبلے درست کر دو، ظلم جبر اور زیادتی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار میں ہونے والا ظلم زیادتی اہل سنت کو نشانہ بنایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، انہیں گھروں سے بے دخل کیا گیا، انہیں اپنے علاقوں سے نکالا گیا۔ 2007 سے پارا چنار میں یہ کاروائیاں جاری ہیں، مگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، کسی نے نوٹس نہ لیا۔ اس کے بعد دوبارہ پارا چنار میں بوشہرہ علاقے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی اور اسے یوں فتح کرنے کے لیے نکلے جیسے یہ اسرائیل کو فتح کرنے نکلے ہیں، اگرچہ تم اندر میں اسرائیل کے ساتھ لڑے ہوئے ہو اور اسرائیل کے گماشتے ہو، تم نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، مار کھانی پڑی، وہاں سے واپس آ گئے، پھر تم نے بغل میں حملہ کیا، تمہیں لڑائی لڑنی ہے، تم جوانوں سے لڑو، تم نے بچوں کو نشانہ بنایا، گھروں کو نشانہ بنایا، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کی مال مویشی کو لوٹا، ان کی عورتوں کو اپنے گھروں سے اٹھایا، یہاں تک ظلم کیا کہ ایک عورت مر گئی ان کی غنڈہ گردی سے۔ اس کے ہاتھ انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، ان درندوں نے، ظالموں نے اس انگلی کو کاٹ ڈالا اور انگلی کاٹ کے وہ انگوٹھی لے گئے۔ ان نے لوٹ مار کی، انہوں نے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر وبیلا کرنے کے لیے، مظلوم بننے کے لیے یہ ملک بھر میں دھرنے دے کر بیٹھ گئے اور دھرنے دے کر کہا ہمارے راستے کھولے جائے۔ میں نے اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، ہمارا مطالبہ ہے سنی شیعہ اپنی جگہ بات ہے، کرم میں پارا چنار میں آپریشن کیا جائے، بلا تفریق کیا جائے، سب کے اسلحے ضبط کیا جائے، جب تک اسلحہ نہیں نکلتا یہ غنڈہ گردی بند نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مطالبہ ہے وہاں سے اسلحہ لیا جائے اور فوجی آپریشن کیا جائے۔ میں جب یہ کہتا ہوں فوجی آپریشن کیا جائے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا صرف شیعہ کا کیا جائے، میں تو پارا چنار کا کہہ رہا ہوں، میں تو کرم کا کہہ رہا ہوں، فوجی آپریشن کیا جائے۔ دہشت گرد کوئی بھی ہے اسے پکڑا جانا چاہیے، نہیں پکڑا جانا چاہیے۔ پارا چنار کی عوام کہتی ہے آپریشن ہو چاہیے، کوہاٹ چرگے میں لوگوں نے کہا آپریشن ہونا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپریشن کی بات سے بھاگنے والوں، روڈ پر بیٹھ کر دھرنے دینے سے آپریشن نہیں رکے گا، دھرنے دینے سے تم پریشر ڈالنا چاہتے ہو، ایرانی اسلحہ بچانا چاہتے ہو، اسرائیلی اسلحہ بچانا چاہتے ہو، تم اپنی غنڈہ گردگی بچانا چاہتے ہو، سینیبیون فاطمیون کے دہشت گردوں کو بچانا چاہتے ہو، تم شام سے آئے ہوئے لوگوں کو بچانا چاہتے ہو، ایران سے آئے ہوئے غنڈوں کو بچانا چاہتے ہو، تم کراچی میں دھرنا دے رہے ہو، تم پاکستان کے دیگر شہروں میں دھرنا دے رہے ہو۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، ریاست سے کہنا چاہتا ہوں، مظلوم اہل سنت ہے، دھرنا انہیں دیے ہوئے ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ اپنی غنڈہ گردی کو بچانے کے لیے دھرنا دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ دھرنے ختم نہ ہوئے ہم کراچی سے لے کر خیبر تک ہر چوک پہ دھرنا دیں گے۔ دو گے نہیں دو گے؟ ہر چوک پہ دھرنا دیں گے، لیکن ہم اس آگ کو جو کرم میں لگی ہوئی ہے، ہم اس آگ کو جو پارا چنار میں لگی ہوئی ہے، ہم دوسرے شہروں میں لے جانے سے بچا رہے ہیں۔ ہم کرم میں پارا چنار میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چرگے کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے یہاں پر آپریشن ہونا چاہیے اور اس آپریشن کے لیے سائن کیے۔ میں پوچھتا ہوں باغا کون ہے؟ باغا کون ہے؟ کچھ عرصہ قبل کراچی میں ایک نے کھڑے ہو کر کہا تھا ہمیں تم بھاگنے والوں کی اولاد ہو،
اخلاص میں دیا ہے. ہمیں کہتے تھے تم بھاگنے والوں کی اولاد ہو, وہ دیکھو ہم بھگانے والوں کی اولاد ہیں. تمہارے شام کے فوجی اپنا اسلحہ چھوڑ کے ایسے بھاگ رہے تھے پتلونے میلی کر کے جیسے بچے فوجیوں سے بھاگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ملک پر میں ڈرنے, ملک میں بدامنی کی سازش ہے. فوج کے خلاف باتیں ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے. کسی اور کی آڑ میں ملک میں آگ لگانے کی سازش ہے. ہم نہ آگ لگنے دیں گے, ہم نہ دہشت گردی ہونے دیں گے. ملک ہمارا تھا, کل بھی بچایا تھا, آج بھی بچائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کرم میں ایرانی اسلحہ کہاں سے آیا؟ مجھے ایک شخص نے کہا اسلحہ افغانستان سے آ رہا ہے. میں نے کہا ہمت کرو, میں تو مطالبہ کر رہا ہوں, وہاں سے آنے والا اسلحہ بھی پکڑو, یہاں سے آنے والا بھی پکڑو. بھاگتے کیوں ہو؟ سائن کیوں نہیں کرتے؟ تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ گھر کیوں نہیں دکھاتے؟ تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ گھر کیوں نہیں دکھاتے؟ بات کیوں نہیں بتاتے؟ تلاشی دینے میں کیوں جھجکتے ہو؟ کچھ تو ہے نا. کسی نے کہا کچھ ہے, میں نے کہا بہت کچھ ہے. کچھ نہیں ہے. کسی نے کہا دال میں کچھ کالا ہے, میں نے کہا نیچے سے اوپر تک دیکھو, یہاں تو سبھی کچھ کالا ہے. یہاں تو سبھی کچھ کالا ہے. کالو. اور تم سے کہتا ہوں دل والو, کالو تمہارا مقابلہ دل والوں سے. ہم کسی ملک کے نہیں, ہم پاکستان کے. 12 چنار میں ہونے والا ظلم رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ملک میں بدامنی کا خاتمہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کردار ادا کریں گے. میں ملک بھر کے لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کر رہا ہوں. قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد غنی صاحب انشاءاللہ العزیز ہمیں پیغام اور اہم پیغام دیں گے. جو پیغام ان کا ہوگا کراچی سے خیبر تک اس پر عمل ہوگا. تیرے کو میں بتا دوں, ہاتھی کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں سے نکلا نا تو مجھے تیرے دل میں ہاتھیاں نظر آ گیا. میں بھی آفیہ ہوں. ہماری بہن آفیہ, ہماری بہن آفیہ امریکہ کی جیل میں. ہم سب چاہتے ہیں وہ آزاد ہو. آپ بھی چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں؟ آفیہ کو آزاد ہونا چاہیے. جو دستخط میں آفیہ کی روئی ہے, اس کے بعد اسے چھوڑا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ میں آفیہ مومنٹ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, آفیہ کی آزادی کے لیے جہاں آپ کو ہماری ضرورت پڑی, دن ہو یا رات, صبح ہو یا شام, تنگی ہو یا تکلیف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لائے عمل آپ طے کرو گے, انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. آخری بات, وزیر اعظم صاحب, صدر صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب, گورنر صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے یا کان بند ہے؟ اتنا بڑا اجتماع کراچی میں پرامن, مجھے لگتا ہے شاید تم پرامن لوگوں کی بات نہیں سنتے. تم ڈنڈے کی بات سنتے ہو, ڈنڈے کی. تم انگلی کی بات سمجھتی ہو, انگلی کی. ہمیں مجبور مت کرو ہم انگلی تمہارے اوپر رکھیں. ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم انگلی تمہارے اوپر رکھیں. ہم مطالبہ کر رہے ہیں یوم صدیق اکبر پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے, مگر آپ نہیں کرتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ ہمارے گورنر صاحب کہتے ہیں جناب ہم نے مہاجر ڈے منائیں گے, مہاجر ڈے منائیں گے. گورنر صاحب
آپ مہاجر ڈے منانے چلے ہیں، میں سب سے بڑے مہاجر کا نام بتاؤں؟ گورنر کامران ٹیسوری صاحب، آپ کو سب سے بڑے مہاجر کا نام بتاؤں؟ اس کا نام ابو بکر ہے۔ دنیا جہاں کے مہاجروں نے ہجرت اپنی اپنی کی ہے، ابو بکر نے ہجرت حضور کے ساتھ کی ہے۔ مہاجر ڈے مناؤ، لیکن سب سے پہلا ذکر ابو بکر کا کرو، جسے ہجرت کے لیے حضور نے کہا تھا ابو بکر سب جائیں مگر تم نہ جانا، میری بات سن کر جانا۔ پھر ابو بکر حضور کے ساتھ گئے تھے، ہجرت کی تھی، مہاجر ڈے کی بات کرو گے، سب سے پہلے جس کی بات آئے گی وہ کون ہے؟ گورنر صاحب، کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہو گورنر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، یوم ابو بکر کر آپ کے گورنر ہاؤس سے کوئی آواز کیوں نہیں نکلی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کی رگ کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں ہے؟ گورنر صاحب دوائی لے کر گئے ہو پارا چنار، وزیر اعظم صاحب آپ نے امداد بجائی ہے پارا چنار، فیصل عیدی صاحب آپ دوائیاں لے کر گئے ہو پارا چنار، کس کو دیے؟ جو زینبون والے؟ کنہیں دیے؟ جو فاطمیون والے؟ کنہیں دیے جنہوں نے گولیاں برسائی؟ کنہیں دیے جنہوں نے دہشت گردی کی؟ تم بوشہرہ کیوں نہیں گئے؟ تم بغل کیوں نہیں گئے؟ وہاں روڈوں پہ لوگ بیٹھے کئی دنوں سے مسلسل سردی میں راستے بند ہیں، زخمی وہاں پر ہیں، تم نے اپنی دوائیاں وہاں تک نہیں پہنچائی۔ تم قوم کے خدمتگار نہیں ہو، تم ایک فرقے کے غلام ہو، تم کسی اور کے ایجنٹ ہو۔ اگر تم نے امداد دینی ہے تو بغل پہنچاؤ، اور میں ارباب اقتدار اور ریاست سے کہتا ہوں اگر یہ نہیں پہنچائیں گے اور سلسلہ اسی طرح سے رہے گا تو پھر میں اپیل کروں گا کوہاٹ والوں سے، پھر میں اپیل کروں گا ہنگو والوں سے، میں اپیل کروں گا پشاور والوں سے، میں اپیل کروں گا دیر والوں سے، پھر میں اپیل کروں گا وزیرستان والوں سے، پھر میں اپیل کروں گا سوات والوں سے، نکلو اپنے گھروں کو اور چلو پارا چنار کی طرف، ہم مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، امداد پہنچاؤ۔ اگر تم نہیں پہنچاؤ گے ہم ان علاقوں کو لو کر وہاں پہنچیں گے، اور اگر بات پھر بھی نہیں چلے گی ہم کراچی سے قافلوں کے ساتھ انشاءاللہ وہاں کا رخ کریں گے۔ میں آخری بات ارباب اقتدار کے بعد اپنے میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بڑی باتیں دکھاتے ہو، آپ نے یہ کیوں نہیں دکھایا کہ پاکستان کی اس چوکی پر پاکستان کا پرچم کس نے اتارا؟ یہ کیوں نہیں بتایا اس چوکی پر سر کاٹ کر کس نے رکھا؟ یہ کیوں نہیں بتایا چوکی کو مسمار کس نے کیا؟ اگر 9 مئی کے واقعات میں پاکستان اور ریاست کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو کیا بغل میں ہونے والے واقعات میں بھی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے۔ کیا یہ ریاست کے غدار ہیں یا نہیں ہے؟ اور نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا جو لوگ کہتے ہیں وردی کے پیچھے دہشت گردی، ان کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ کیا تم چاہتے ہو سارے یہ کہنے لگ جائیں؟ میں نے ایک جملہ کہا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، دنیا بھر میں مسلم ممالک میں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر پیچھے وردی نہیں، ایرانی غنڈہ گردی ہے، ایرانی غنڈہ گردی ہے۔ جہاں دہشت گردی ہے، جہاں دہشت گردی ہے، جہاں دہشت گردی ہے، جس طرح بشار مجرم ہے، جن جن لوگوں نے شام میں بشار کا ساتھ دیا وہ سب مجرم ہیں، وہ سب قاتل ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے انشاءاللہ۔
टीवी वाले हजरात भी और चैनल वाले और मीडिया वाले हजरात भी, मीडिया वाले हजरात इन बातों को नशर करें। शोम अबू बकर सिद्दीक पर होने वाले इतने बड़े इज्तिमा को न दिखाना, ये अहले सुन्नत के साथ ज्यादती है। कहीं ऐसा न हो हमें इन चैनलों के बाहर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़े। हम ये चाहते नहीं हैं, और अगर यूं ही हुआ तो एक दिन हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जमहूरी तरीके अख्तियार करते हुए उनके दफ्तरों के बाहर आना पड़ेगा। आप सबसे गुजारिश है, वापस जाते हुए पुरअमन तरीकों से जाएंगे, अपने झंडों को